بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں انور پاشا۔ رائزنگ آپشن چینل سے ہم آپ سے گفتگو کرتے ہیں۔ ہمارا مشن سٹیٹمنٹ ہے اے جرنی فرام کنفیوژن ٹو کلیئرٹی، اور ایک سیریز ہم نے نئی شروع کی ہے، اے پرابلم اینڈ اے سولوشن۔ آج کا پرابلم، کیا خواتین کو اپنے فیوچر پارٹنر چوائس کرنے کی اجازت ہے؟ کوئی ایک بندہ اگر اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں تو یہ سمجھے کہ نہیں ہے تو وہ درست نہیں کہہ رہا، اور اگر صحیح معنوں میں یہ اجازت کسی نے دے رکھی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے یہ معزز لیول خاتون کو دیا اس وقت جب کہ جہاں بچی پیدا ہو رہی تھی اس کو دفن کر دیا جاتا تھا زندہ۔ تو جب یہ قوانین آئے تو خواتین کو احترام ملا ماشاءاللہ۔ تو وہ جب احترام ملا تو اس احترام کو انہوں نے خود سے اپنے آپ سے دور کر لیا۔ کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آپ جوان ہوئے، آپ کی خواہش پیدا ہوئی، یقیناً سب سے پہلا کام جو کرنے والا، جس کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما رکھا ہے، وہ بہت سے کاموں کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ تو آپ چوائس کرنے کے دو راستے تھے۔ ایک راستہ یہ تھا کہ والدین آپ کے لیے چوز کر رہے ہیں اور آپ سے پوچھ نہیں رہے ہیں۔ دوسرا راستہ، آپ خود سے چوز کر رہے ہیں لیکن والدین سے شیئر نہیں کر رہے۔ تو بوتھ ویز اٹ از رانگ۔ تو پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ چوز کرنے نکل پڑے اور آپ نے کلاس میں گئے، یونیورسٹی میں گئے، محلے میں، کہیں پر آپ کی نگاہ کسی پہ آ گئی اور آپ کا دل ہوا کہ اگر یہ شخص میرا لائف پارٹنر ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر ایسا ہوا کسی بھی صورت میں تو آپ نے ایکسٹرا ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا شروع کر دیا اور والدین کو خبر بھی نہیں ہے۔ آپ آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، مل رہے ہیں، فدا ہو رہے ہیں، پیار محبت کے وعدے ہو رہے ہیں، ایکسچینج ہو رہے ہیں ورڈز اور بڑے بڑے ارادے، بڑی بڑی چیزیں۔ بٹ اس دوران میں مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ موسٹ آف دی ٹائم آپ کو دھوکہ دے دیا جاتا ہے۔ موسٹ آف دی ٹائم ایکچوئل پلان میل کا کوئی اور چل رہا ہوتا ہے اور آپ کو ڈسیپشن پلان کے تحت ٹریپ کیا جا رہا ہوتا ہے اور وقت سپینڈ کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایسا ہوا تو آپ نے جان لینے کے بعد اگر کوئی میکسیمم بات کرنی تھی تو آپ کو یہ کہنا تھا کہ جناب من، آپ کو ہم اچھے لگتے ہیں، ہمیں آپ اچھی لگتے ہیں، آپ آئیے ہمارے گھر میں تشریف لائیے، ہمارے والدین سے بات کیجیے۔ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو ایسا کرتی ہیں؟ اور اگر آپ ایسا نہیں کر رہی تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں کر رہی؟ یہاں پر آپ غور کیجئے، اور جو تو ہو چکا تو وہ تو ہو چکا، اس کو تو ہم واپس نہیں لا سکتے، لیکن میری یہ ویڈیو اس مشاہدے پر مبنی ہے تو آنے والی بیٹیوں کے تحفظ کے لیے ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ انشور کریں کہ ایسی کسی سچویشن کا شکار کسی صورت میں نہ ہو۔ یہ جتنی ایکٹیویٹی ہے، یہ ایکٹیویٹی آپ کو ایک بہت بڑے گڑھے کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ انالیسس کرنا چاہیے۔ آج کا یوتھ جو ہے وہ ریسرچ کا ورڈ بہت زیادہ یوز کرتا ہے۔ گلوسری آف ٹرمز میں نئی نئی ٹرمینالوجیز آ چکی ہیں، ان کو یوز کر کے اپنے لیے رانگ راستوں کا چناؤ کیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب آپ ایک ایسی سٹیج پر آ جاتے ہیں جسے کہا جاتا ہے پوائنٹ آف نو ریٹرن، تو پھر ایسی صورت میں یہ تمام فیمیلز جو ہیں ان میں سے کوئی ڈرگز میں چلی جاتی ہے، کوئی سوئسائڈ کمٹ کر لیتی ہیں، اور کوئی ڈپریشن اور انگزائٹیز کا اتنا شدید شکار ہو جاتی ہیں کہ وہ چلتی پھرتی ایک عذاب کا نمونہ بن جاتی ہیں، اپنے لیے بھی اور اپنے پورے گھر اور فیملی کے لیے بھی۔ یہاں بات ختم ہوئی۔ یہاں سے آگے دوسری بات چلی کہ وہ خواتین جنہوں نے اپنے لیے لائف پارٹنر کا چوائس کر لیا، بندہ گھر میں رشتہ مانگنے آ گیا، اب پیرنٹس نے اپنی ایک ایکٹیویٹی شروع کر دی اور پیرنٹس نے اس کو ریفیوز کیا۔ 99% کیسز میں اگر آپ نے ریفیوز کرنا ہے تو
اس کو ریفیوز کیجئے، بیٹھ جائیے، کانفرنس کیجئے، سارے فیملی ممبرز کو بٹھا لیجئے، اور اگر کوئی آپ کو ایسی کوئی گلیئرنگ مسٹیک نظر نہیں آ رہی، ایسی کوئی خاص پرابلم نظر نہیں آ رہی، سوائے اس کے کہ آپ کی ڈیزائر کہ آپ کو اپنا بھتیجا بہت اچھا لگتا تھا، بھانجا بہت اچھا لگتا تھا، اس کے ساتھ آپ کی خواہش تھی کہ رشتہ کریں، تو شادی آپ نے نہیں کرنی، بچی نے کرنی ہے، تو آپ بچی کے خواہش کا ضرور احترام کریں، جبکہ بندے نے لیگل پیٹرن فالو کیا ہے اور اس کو لایا ہے اور خود سے آ کر رشتہ مانگا ہے۔ اب یہاں پر بھی جب آپ بہت زیادہ سٹف نیک ہو جائیں گے تو پھر وہی نتائج نکلیں گے جو پہلی صورت میں نکلے تھے۔ تو آپ کو چاہیے کوآپریٹ کر کے ان کو احسن طریقے سے رخصت کیجیے۔ لیکن دوسرے اینڈ کے اوپر بیٹی کے لیے بھی ایک ہدایت ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ آج ریزسٹ نہیں کر رہی، تو ایک بہت بڑا سوشل ڈس آرڈر وجود میں آ چکا ہے۔ 3 مہینے 6 مہینے سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بیٹیاں اس میرج کو قطع کر کے ڈیسیجن لے کے خلا مانگ رہی ہیں۔ حکومت نے جب سے یہ فیسیلیٹیشنز رکھی ہوئی ہیں کہ اینی بڈی کم اینڈ ڈو دیٹ، نتیجہ 2 گھر، ڈبل نقصان کیا۔ وہاں وہ دن تھا جب آپ کا سٹیٹس بہت اچھا تھا، آج بھی تو آپ نے یہ ڈیسیجن لے لیا، تو وائی ناٹ آن دیٹ ڈے کہ جب آپ اپنے والدین کے گھر میں ہیں، کہ جب آپ وہاں شادی نہیں کرنا چاہتے تو سٹینڈ فرم، بجائے یہ کہ آج کل شادی کرنا ہم نے کتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا، کتنا اکنامک ہیوج سیٹ بیک ہوتا ہے جب بھی کوئی شادی وجود میں آتی ہے، 3 ملین 4 ملین 5 ملین، وہ سادگی والے نکاح والی باتیں تو صرف باتیں ہی ہیں، لیکن جو اختیار کر رہے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی آرام میں ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کو یہاں پر دھیان کرنے کی ضرورت ہے کہ جب آپ نے ڈیسیجن لینا ہے تو جب آپ بیسٹ سٹیٹس پر ہیں وہاں پر لیجئے، برائے مہربانی ایسے نہ کیجئے کہ ماں باپ کے سارے خرچ بھی کرا دیے، ساری دنیا کے سامنے آپ رخصت بھی ہو گئے، پہنچ بھی گئے، وہاں جا کر اس فیملی سے آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا، اس ہسبینڈ سے آپ نے کوآپریٹ نہیں کیا، اینڈ ون فائن مارننگ یو کیم بیک اینڈ یو سے آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو دیئر۔ ایسی صورت میں آپ کا میگنیفائی ہو گیا یہ لاس، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ نے رشتے سے انکار کیا تو شاید اتنا زیادہ فیملیز کے درمیان میں ڈس آرڈر نہ آئے، لیکن وہاں پہنچ کر جب آپ نے ڈیورس یا خلا کے باتیں کرنا شروع کی یا آپ نے قطع کیا، ایسی صورت میں رسوائی بھی زیادہ، نقصان بھی زیادہ، اور 2 خاندانوں میں ہمیشہ کی جدائی بھی زیادہ۔ آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ۔ تو اس چیز کو انڈرسٹینڈ کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ سب مسائل، سب پرابلمس کا سلوشن ہماری گود میں پڑا ہے۔ وی نیڈ ٹو بی بریو ان آر ڈیسیجن۔ ہمیں اپنے فیصلے کرنے میں جرت کا مظاہرہ کرنا ہے، بدتمیزی نہیں کرنی ہے، اخلاق کے ساتھ، سانپ بھی مارنا ہے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، ٹھیک ہے؟ یہ اچھا اور وائز طریقہ ہے۔ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں تو پڑھے لکھے لوگ ہونے کر پڑھے لکھے انداز سے چیزوں کا ہینڈل کرنے کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر ہماری ویڈیو پسند آئی، نئے دوست احباب کو چاہیے سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبائیے تاکہ ہماری ریگولر ویڈیوز آپ کو پہنچے۔ تمام بیٹیوں کے لیے ڈھیروں دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو نیک صالح متقی ساتھی نصیب فرمائے اور ایسے ایکسٹریم ڈیسیجن سے محفوظ فرمائے۔ 3rd آپشن وہی تھا کہ اگر ہو بھی جاتا ہے تو پھر اس کو کامیاب بنانے کی کوشش کیجئے تاکہ دونوں خاندان تسکین پائیں۔ ہمیشہ ڈیزائرز ایٹ ٹائمز پوری نہیں بھی ہوتی ہیں، اور انشاءاللہ اگر محبت کرنے والا آپ کو شوہر میسر آیا ہے تو آپ فلی ان سے کوآپریٹ کیجئے اور اپنی لائف کو ریلیکس انداز میں گزاریے، ڈیولپ کیجئے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیجئے، کیونکہ نکاح میں آپ نے خود سے یس بولا ہے اگر اور تعمیل کی ہے اور نو نہیں بولا، تو اس کا مطلب ہے کہ تھوڑے یا زیادہ جیسا بھی تھا آپ راضی تھے۔ اب اس کو ڈس آرڈر کا شکار نہ کیجئے، شیطان توڑنے کی طرف رغبت دلاتا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوڑنے کو پسند فرماتے ہیں۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔